پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے انجام دیے گئے ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 میں بیرونی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کرنے والے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ بھارت اپنے قیام سے ہی جنوبی ایشیا کا تھانے دار بننے کے خواب دیکھتا رہا ہے۔ عددی اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی زمینی فوج، چوتھی بڑی فضائیہ اور پانچویں بڑی بحریہ رکھنے والا ملک 1974 میں ہی ایٹمی تجربہ کر کے خطے میں ایٹمی اسلحہ کی دوڑ شروع کر چکا تھا۔ مجبوراً پاکستان کو بھی اپنے دفاع کے لیے اس دوڑ میں شامل ہونا پڑا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باعث بھارت کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مزید یہ بھی کہ بھارت ایٹمی قوت بننے سے قبل ہی پاکستان پر جارحیت کر کے اس کو دو لخت کر چکا تھا۔ ایٹمی قوت بن جانے کے بعد خطہ میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا، اس لیے بھارتی ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالم اسلام کی ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے راجستھان میں مسکراتا بوہدا نامی ایٹمی دھماکے کیے، تو جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی والے معاہدے NPT پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا بہت اہم ہو گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت جولائی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وطن آمد کے بعد ہوئی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے جوہری ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ حساس ترین آلات خریدنا اور ان کو پاکستان منتقل کرنا اہم ترین مسئلہ تھا۔ پاکستان نے اس مقصد کے لیے یورپ، مشرقی وسطیٰ، سنگاپور اور بھارت میں ISI کے خاص تربیت یافتہ ایجنٹوں کا ایک جال بچھا دیا گیا، جو حساس آلات مختلف ملکوں سے خریدتے اور انہیں پاکستان میں مختلف ممالک کے راستے منتقل کر دیتے تھے۔ امریکہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو پاکستان ایٹم بم بنانے کے راستے پر گامزن ہے، تو امریکہ نے فرانس، جرمنی اور کینیڈا پر پابندیاں عائد کر دیں کہ وہ پاکستان کو ایسی کوئی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے جو پاکستان ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کا باعث بنے۔ لیکن جرمنی نے امریکی پابندی کے باوجود پاکستان کو ٹریشیم ٹیکنالوجی فراہم کی، جو جدید جوہری بم میں استعمال ہوتی ہے۔ اس بات کا انکشاف پاکستان کے سابقہ سفارتکار جمشید مارکر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یورینیم افزودگی کا معیار پرکھنے والا آلہ، اسپیکٹرومیٹر اور ٹریشیم ٹیکنالوجی سمیت اور بہت سارے حساس آلات فروخت کرنے والا ملک جرمنی تھا۔ ISI کے ایجنٹ ان حساس آلات کو خریدنے کے بعد مختلف راستوں سے پاکستان منتقل کرتے تھے۔ ISI مقصد کے لیے سنگاپور میں ایک فرم بھی بنا رکھی تھی۔ اصل میں یہ ایک الجھن والی جنگ تھی۔ پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام دنیا کے سامنے لائے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی سارے پروگرام کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ اس سارے پروسیس میں پاکستانی حاکم ضیاء الحق کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کی پائیدوں کو خرید کر پاکستان لانا تھا، کیونکہ امریکہ نے ایلومینیم پرت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جبکہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایلومینیم پرت کے پائپ خریدنے کے بعد سنگاپور کے راستے پاکستان کیسے لائے جائیں۔ یاد رہے ایلومینیم پرت یورینیم کو خالص کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنگاپور کے راستے ایلومینیم پرت کے پائپ پاکستان لانے کے لیے پاکستانی جہازوں کا بھارت میں فیول ڈلوانے کے لیے بھارت ٹھہرنا لازمی تھا، جبکہ پاکستانی حکام اس بات کا رسک نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ حساس ترین آلات بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، جس کے بعد بھارت ثبوتوں کے ساتھ دنیا میں وویلا مچانا شروع کر دے۔ یہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ تھا، کیونکہ سنگاپور کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایک ناممکن ترین مشن تھا کہ آپ نے اپنی سب سے خفیہ اور حساس ترین چیز اپنے سب سے بڑے دشمن کی نظروں کے سامنے سے لے کر جانی تھی۔ مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی ISI کے سرفرے مارخوروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ ISI کے مارخوروں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حساس آلات پر بھارت کی نظر بھی نہیں پڑنے دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ISI کے اسپیشل کمانڈر کو پہلے بھارت اور سنگاپور کے ایئرپورٹوں پر تعینات کیا گیا، اور پھر بالکل کامیابی کے ساتھ نیوکلیئر سامان سے بھرے جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے۔ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تیل ڈلوایا اور پاکستان آئے۔ بھارت، جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس سارے معاملے میں بے خبر رہا کہ پاکستان ایئرپورٹ کو نیوکلیئر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ یہ دنیا کی نظر میں ناممکن ترین مشن تھا، جسے ISI نے ممکن کر دکھایا۔ اس طرح پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا۔